مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب کبھی کوئی اس طرح کا تبصرہ کرتا ہے کہ بھئی آپ حضرات کیا علی کے علاوہ کوئی موضوع نہیں ہے؟ ہاں نہیں ہے، اس لیے کہ علی کو رسول نے فرمایا ہے کہ یہ در ہیں، در کے بغیر نہ گھر میں داخل ہو سکتے ہیں نہ گھر سے خارج ہو سکتے ہیں۔ ایک بار صاحب خانہ سے ملنا ہوگا تو 2 بار دروازے سے ملاقات ہوگی، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس موضوع سے صرف نظر کیا جائے۔ اور ذرا سا اس سے ایک گہری بات عرض کروں۔ یہ بات بار بار کہی جاتی ہے لیکن اس زاویے سے غور کیجئے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت یہ تھے نہیں، اب بھی ہیں، یہ بالکل پیش نظر رہے حقیقت۔ یہ نہیں کہ سرکار ختمی مرتبہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول تھے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اب ان کے دین ایمان کی ضمانت ہم تو نہیں لے سکتے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس نبوت ان پہ ختم ہو گئی اور وہ خود بھی ختم ہو گئے، اب ہم آزاد ہیں ایسے لوگ۔ لیکن جب میں کچھ عرض کرتا ہوں تو ایک جملے کے ادا کرنے کے لیے بھی سینکڑوں صفحے کا مطالعہ اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ تو بعض ایسے مفکرین ہیں، نام نہیں لوں گا اس موقع پر ورنہ آپ کو بڑا صدمہ ہوگا، ایسے مفکرین ہیں، انٹلیکچوئلز، فلاسفرز، ٹیکنیکلی وہ فلاسفر ہوں یا نہ ہو لیکن شہرت ہے کہ فلاسفر ہیں، بڑا فرق ہوتا ہے اس میں۔ فلاسفر ہیں، بڑے دنیا بھر میں شہرت ہے، لیکن ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والا، ایک اور صلوات پڑھ دیجئے نا۔ دنیا بھر میں شہرت ہے کہ بڑے فلسفی ہیں، بڑے صاحب نظر اور صاحب نظریہ ہیں، اور انہوں نے معلوم ہے کہ حقیقت ختم نبوت کی تفسیر کیا کی ہے، خصوصیت کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں حقیقت ختم نبوت کو بیان کرنے کی کوشش کی، اور ان کے فرمائشات کا خلاصہ کیا ہے کہ ختم نبوت کے معنی یہ ہے کہ اب انسان کو حضرت کے بعد آسمانی رہنمائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک فرد بھی ایسا ہوگا جو اس نظریے کو قبول کر لے۔ یہ نظریہ کہ ختم نبوت کے معنی یہ ہے کہ اب انسانوں کو آسمانی ہدایت کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ بہرحال ہم اس نظریے کو قبول نہیں کر سکتے، اور آپ غور فرمائیے اگر یہ نظریہ قبول کر لیا جائے تو اس کے تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل کتنے ایسپیکٹس ایسے ہیں کہ جو سامنے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی تم کیا کہہ رہے ہو۔ اب پریکٹیکل تو ایک ہی بات کر کے آگے بڑھ جاؤں میں کہ نماز میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا، نماز میں سورہ حمد جزو اعظم ہے،
کیونکہ حدیث پیغمبر کیا ہے؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اگر فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ حمد کی تلاوت نہیں کی گئی تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، سب تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس سورہ حمد میں جو دعا اللہ نے سکھائی ہے وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں ہدایت فرما۔ اب اگر بعد مقام ختم نبوت ہمیں آسمانی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ہمیں کس لیے کہا گیا کہ ہر نماز میں کہو پروردگار ہمیں ہدایت فرما؟ واضح ہے؟ تو عمومیت کے ساتھ یہ جواب یاد رکھیے گا۔ ویسے اور بہت سے جوابات ہیں، یعنی فکری، فلسفیانہ، حکیمانہ، عرفانی، عرفان نظری کے نقطہ نظر سے، عرفان عملی کے نقطہ نظر سے جوابات تو بہت ہیں، لیکن ایک نشست میں، ایک گھنٹے میں، ایک مجلس میں تمام جوابات گزارش نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ ہمیں قیام قیامت تک الہی اور ربانی ہدایت کی ضرورت رہے گی، بلکہ قیامت کے روز بھی ہمیں لطف الہی کی ضرورت رہے گی۔ اگر لطف الہی شامل حال نہیں ہوگا تو کوئی ایک فرد بھی جنت کا مستحق قرار نہیں پا سکے گا، ایک فرد۔ تو مقام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی قائم ہے اسی طرح جس طرح سن 10 ہجری میں تھا، سن 11 ہجری میں تھا، سن 8 ہجری میں تھا، 9 ہجری میں تھا۔ جس طرح روز بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منصب قائم تھا اور زندہ تھا، اسی طرح آج یہ منصب قائم ہے اور زندہ ہے۔ کل بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے۔ دیکھیے آپ کی صلوات سے میں راضی نہیں ہوں، ذرا مل کے بلند صلوات۔ اور جس طرح حضور زندہ ہیں اسی طرح حضور کا نفس زندہ ہے، اسی طرح امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس طرح حیات پیغمبر میں زندہ تھے اور حیات پیغمبر کے بعد زندہ تھے، اسی طرح آج بھی زندہ ہیں۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے، اکثر خطبہ ہمارے اس منبر حسینی سے ان موضوعات پر اجمالاً تفصیلاً گفتگویں کرتے رہتے ہیں اور بجا کرتے ہیں، ضرورت ہے ان گفتگوؤں کی۔ تو اب جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اس موضوع کی ضرورت ولایت، 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 امامت، 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 وصایت، وصایت، وزارت، خلافت، یہ موضوع لازوال ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوگی۔